الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم تمام دیکھنے والے ساتھیوں، میں نے آپ کے سوالوں پر آپ کو اکثر جوابات دیے ہیں، جس کے اندر بہت سارے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ یار کوئی بیمار ہو گیا اور پھر کسی عامل کے پاس جانا وغیرہ شرعاً کہاں تک درست ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس کی بسا اوقات مخالفت بھی کی ہے، اور بسا اوقات میں نے یہ بھی کہا کہ کوئی عالم اگر صحیح ہے نہیں کہ اللہ والا ہے تو اس سے کروا سکتے ہیں، لیکن میرا مجموعی طور پر مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا جائے، کیونکہ کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس درجے کا دھوکے باز ہے۔ ظاہر کے اندر مولوی ہو، داڑھی ٹوپی والا ہو، دیندار ہو، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ خیر، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو ایک مشاہدہ بتا رہا ہوں، اس کے لیے آپ لوگ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ حضرات، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اس کے اندر یہ مرغی کا سر ہے اور اس کے اندر جو ہے نا کوئی تعویذ وغیرہ ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ایک شخص رابطے میں آیا، اور وہ بیچارہ دماغی مریض تھا، اور دماغی مریض مجھ سے اکثر مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ وسوسوں کا مریض تھا، اس کو بہت زیادہ وسوسے آ رہے تھے۔ تو میں نے اس کو یہ مشورہ دی، میں نے جو شرعی اسلامی تعلیمات ہیں وسوسوں کے بارے میں، وہ اس کو روشناس کرانے کے بعد اس کو یہ مشورہ دیا کہ کسی صحیح ڈاکٹر سے آپ دماغ کا علاج کرائیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بیچ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک مولوی صاحب ہیں جو بڑے پیر بھی ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا۔ اچانک مجھے اس نے یہ بات بتائی، تو بولا پیر صاحب نے مجھے جو ہے نا کہا کہ تمہارے گھر کے ساتھ یہ ایک خالی پلاٹ ہے، اس کے اندر آپ چیک کرو، وہاں پر جو ہے نا کسی نے تمہارے اوپر تعویذ کیا ہے، وہ کھودو فلاں فلاں جگہ پر تمہیں مل جائے گا۔ تو کہتے کہ میں گیا ہوں، میں اب وہ دوسرے شہر میں پیر صاحب تھے اور اس کو ایسے ایسے کہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں جب ادھر آیا ہوں اپنے شہر اپنے علاقے میں، اور میں نے جا کر وہ پلاٹ میں کھودا تو وہاں پر یہ چیز نکلی۔ تو یہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، مجھے کہا کہ بھائی اس کے بارے میں آپ بتائیں، دیکھ سکتے ہیں آپ تعویذ وغیرہ۔ تو یہ وہ میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن اتنا جزم اور یقین ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ آپ کو چال بازی میں پھنسایا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ خیر، 2 دن نہیں گزرے تھے، اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ کیسے فراڈ ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے علاقے میں تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے گھر کے ساتھ ایسے ایسے خالی پلاٹ ہے، اور پیر صاحب کو کیا پتہ تھا خالی پلاٹ ہے، اور ادھر جو ہے نا وہاں پر وہ پھر جو نا میں آیا ہوں اور وہ چیز مجھے ملی ہے۔ میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، شوق دباز ہو سکتا ہے، جنات اس کتابیں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کیا ہے آپ کو پھنسانے کے لیے۔ خیر، آپ دیکھ لینا، چیک کرنا۔ 2-3 دن گزرے تھے تو اچانک اس بندے کا مجھ کو میسج آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بات 100% صحیح تھی، آپ کی بات 100% صحیح تھی۔ ہوا یہ کہ فلاں فلاں شخص تھا ایک جو ان کے تعلق والا تھا، رابطے والا تھا، اس رابطے والے شخص کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا محلے میں کہ یار یہ آپ کے گھر کے، جس وقت آپ ادھر نہیں تھے تو آپ کے کل یا پرسوں ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کے گھر کے پاس جو خالی پلاٹ ہے وہاں پر کچھ دبا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچ گیا، میں نے اس کو پوچھا، میں نے اس پر سختی کی، پوچھا کہ تم نے کیا دبایا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی میں نے یہ تعویذ اور یہ مرغی کا سر وغیرہ یہ دبایا تھا، اور کیوں دبایا تھا؟ آپ ادھر تھے پیر صاحب کے پاس، ان نے مجھ کو کال کر بولا کہ یہ کام کر دو، تو میں نے یہ کر دیا۔ اب ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جو جتنے علاقے مشہور ہوتے ہیں، یہ جو پیر ویر یہ جو یہ چیزیں کرتے ہیں، ان کے شتونگڑے ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ان کا بندہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے، آنے والے سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، کدھر سے، یہ وہ سارا اس کا بایو ڈیٹا معلوم کر کے اپنے مرید کو کہہ دیتے کہ بھائی فلاں بندے کو میں نے پھنسا لیا، تو اپنا کام کر دے۔ تو اس نے ادھر کام کر دیا، تو کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ کرنے کا ہے۔ اب یہ بندہ آئے گا تو ادھر کیا کرے گا، دفن چیز دیکھے گا، اور واقعتاً یقین ہو جائے گا۔ جب پہلی بار میں پیر صاحب کچھ مانگے گا بھی نہیں ان سے کہ نہیں بھائی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور میں نے تمہیں بتا دیا، جاؤ دیکھ لو۔
اب جب یہ دیکھے گا تو 100% یقین ہو جائے گا. اب جب پیر صاحب لاکھ روپے بھی مانگے گا تو یہ دینے سے کترائے گا نہیں، دے گا. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا، اس طرح سے یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. ہم پاگل ہیں جو تم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں لیکن تم کو یقین کرنا نہیں ہے، شواہد بھی لا کر دکھاتے ہیں لیکن اس کو عمل میں نہیں لے کر آنا. ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے کہ بھائی جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر حال کے اندر مدد اللہ سے مانگنی ہے. تو یہ تعلق اللہ سے تم جوڑو نا. اس میں پیسے لگتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے مخالف بات ہے، تو یہ طریقہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہی سے مدد مانگے؟ کوئی بھی مشکل اور پریشانی آتی ہے، وضو کر کے مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کو پکار کر اللہ سے مسائل حل کرنے کی التجا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑے گا. بتاؤ کہ اللہ سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ سے طاقت میں زیادہ کوئی بھی چیز، کسی کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ جو مسائل کو اگر اللہ چاہے تمہارے مسئلوں کو حل نہ کرنا چاہے تو تم کروا سکتے ہو کسی غیر سے، اور اللہ چاہے کہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں، کوئی پوری دنیا لگ جائے تمہاری مخالفت میں اور تمہارے مسائل خراب کرنے میں، تو کر سکتے. تو بھائی اللہ سے تعلق جوڑیں، ان فراڈیوں کے چکر میں نہ لگیں. وما علینا الا البلاغ المبین.